میاں صاحب کو آج ایک اور خوشخبری مل گئی، ایک اور کیس کے حوالے سے نیب نے کہا جناب بری کر دیں، بے شک اس کو خارج کر دیں، اس کیس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فیڈرل پول سے آئی ہے یہ گاڑی، یہ توشہ خانہ سے نہیں آئی۔ لیکن توشہ خانہ کے حوالے سے یہ لسٹ ہے میرے ہاتھ میں، یہ آپ کے سامنے، آپ خود بھی دیکھ رہی ہیں، یہ وہ لسٹ ہے جو شہباز شریف صاحب کے اپنے دور کے اندر جو ہے یہ توشہ خانہ کی لسٹ جاری ہوئی تھی، اور اس کے مطابق 24/4/2008 کو اس گاڑی کی ویلیو لگوائی گئی 42,55,919 روپے، اور میاں صاحب نے اس کی پیمنٹ کی 6,36,888 روپے۔ رولز اس کے اوپر توشہ خانہ کے لگ رہے ہیں جس سے وہ گاڑی لے رہے ہیں۔ آج نیب کہتا ہے کہ نہیں جناب، یہ توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لی گئی، یہ فیڈرل پول سے گاڑی لی گئی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می منصور۔ دیکھیں، اگر آپ عدالتی نظام پہ کوئی تھوڑی سی اعتماد رکھتے ہیں پاکستان کے، تو آج اگر ان کو اس کیس میں بری کیا گیا ہے اور ان کو کلین چٹ دی گئی ہے، تو میں نے یا آپ نے تو نہیں دی ہے، وہ تو عدالت نے دی ہے۔ اور میرے خیال میں ہم لوگوں کو عدالت کے فیصلے جو ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں یا ہائی کورٹ کے ہوں یا کون سی بھی عدالت جو پاکستان کی ہے عدالت، تو ہمیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ یہ جو اتنے شکوک و شبہات آپ جو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ قیاس آرائیاں بہت کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کورٹ تو ثبوت مانگتا ہے، اور ثبوت اگر نیب کہہ رہا ہے کہ جی یہ ایک وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے لے گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی خاص ثبوت تھا نہیں، جس کی وجہ سے پھر اب نواز شریف صاحب کو بری کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عدالتی کارروائی ہے، تو اس میں میرے خیال میں ہمیں زیادہ بحث مباحثے کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اگر آپ کو نیب پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ ضرور اس کو کرٹیسائز کریں، لیکن یہ ہے کہ جب تک نیب ہے تب تک جو عدالتی فیصلے ہیں ان کو بھی ہمیں من و ان تسلیم کرنا پڑے گا۔ میرا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کلین چٹ ہے یہ تو نیب نے دی ہے، فی الحال کورٹ نے نہیں دی، نیب نے دی ہے۔ نیب نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ گاڑی جو ہے وہاں سے عدالت نے نیب سے ہی ایویڈنس لینا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ نیب کے حالات، جذبات، خیالات کس طرح بدل جاتے ہیں سالوں کے اندر اندر؟ میرے خیال میں بدلتے تو نہیں ہیں، لیکن بہت سارے ریفرنسز جو ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، وہ بنا دیے جاتے ہیں، نیب کی آڑ میں بنا دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کیس لٹکتا رہتا ہے۔ اور چونکہ اب آپ دیکھیں کہ یہی جو کیس ہے، آپ نے کہا 4 سال پہلے یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا 2020 میں، تو اس وقت کس کی حکومت تھی؟ عمران خان صاحب کی۔ جناب، تو اگر وہ چاہتے، اگر اس کیس میں کوئی دم خم ہوتا، کوئی وزن ہوتا، تو وہ ان کو میاں نواز شریف کو گلٹی قرار دلوا سکتے تھے۔ یہ سب تھے نہیں نا، یہاں پہ باہر چلے گئے تھے، لیکن اشتہاری ہو گئے تھے اس کے اندر، وہ آتے تو پھر کچھ ہوتا نہیں، لیکن پھر بھی بات ساری یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو کر سکتے تھے نا، لیکن وہ نہیں کر سکتے۔ کیا کرتے وہ؟ جب ملزمی یہاں پہ موجود نہیں، اشتہاری ہے، تو کیس چلے گا کس طرح؟ تو بس پھر ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں تھے وہاں پہ، اب آ گئے ہیں تو اب اس کیس کا فیصلہ ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ جی شوکت بسرا صاحب، وہ میاں صاحب آئے اور سرخرو ہو گئے، ایک اور کیس میں سرخرو ہو گئے۔ منصور بھائی، جس ملک میں ججز غیر محفوظ ہوں اور وہ خود انصاف مانگ رہے ہوں، کون سی عدالتیں، کون سا انصاف؟ اور آج پاکستان میں ہم کیوں دنیا کے اندر ہمارا عدالتی نظام آج اگر نیچے کے ممالک سے آپ لے لیں تو شاید ہمارا پہلا یا دوسرا نمبر آگے 137 یا 136 نمبر پہ ہم لوگ ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر انصاف کا دوہرا معیار ہے۔ طاقتور، بڑے عہدے والا، پیسے والا، اس کے لیے نہ کوئی قانون ہے نہ عدالتیں ہیں، بلکہ عدالتیں چل کے جاتی ہیں ان کے لیے ایئرپورٹ پہ کہ آئے میاں صاحب، آپ چونکہ یہاں سے اشتہاری ہو گئے تھے، ابھی جو آپ نے بات کی 50 کے اسٹیمپ پیپر پہ آپ چلے گئے تھے، آپ بادشاہ سلامت اب لندن پلان کے تابع آ گئے ہیں، ہم سب اب اس کا حصہ ہیں، تو ہم آپ کے تمام کیسز وڈرا بھی کر لیں گے، ان کو ایکوٹ بھی کر دیں گے۔ تو یہی ہوا۔ اور آج میں پھر سمجھتا ہوں، یہ میاں صاحب والے اپنے توشہ خانہ کی بات کی، تو منصور اگر فیکٹس آپ دیکھیں تو آپ نے دونوں سارٹ بھی چلائے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کا بھی اور مریم بی بی کا۔ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، اس لیے جواب نہیں تھا کہ اس وقت یہ کار الاؤ ہی نہیں تھی، آپ خرید ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ لکھا ہوا ہے، میں پڑھ دوں ایک دفعہ؟ ہاں پڑھ دیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے جی، اس کا پوائنٹ نمبر 11، یہ ویسے میں نے شہباز شریف صاحب کے سامنے بھی پڑھا تھا، یہ جب انٹرویو ہوا تھا نا تو میں نے پڑھا تھا، تو اس میں میں نے ان کو یہ پڑھ کے سنایا تھا، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اینٹیکس آئٹمز اینڈ وہیکلز شڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو بی پرچیزڈ بائی دی ریسیپینٹس
antiques shall be placed in the museums or displayed in official building owned by the government. Vehicles shall be given to the central pool of cars of the cabinet division. ٹھیک ہے. لے ہی نہیں اچھا سکتے. آج وہ نائب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ وہ سینٹرل پول میں چلا گیا تھا, وہاں سے میاں صاحب لے آئے ہیں. اچھا اب اچھا اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر وہاں سے بھی لے آئے ہیں, چلیں ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں, میں نائب کی یہ بات مان لیتا ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے جاری کی گئی لسٹ کے مطابق پیسے وہ توشہ خانہ والے دے رہے ہیں. توشہ خانے والے دے رہے ہیں. وہ جو 20% ہوتا ہے نا, 42 لاکھ روپے اس کی پرائس لگائی گئی, تو پیسے میاں صاحب نے دیتے رہے 6,36,000. انتہائی شرمناک بدقسمتی سے. جو میں پھر کہہ رہا ہوں, آج پاکستان میں جو جتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے, جتنا بڑا ملزم, جتنا بڑا مجرم, اتنا بڑا عہدہ, جن لوگوں کو جیلوں میں ہونے چاہیے تھے بدقسمتی تھے, وہ فارم 47 کے ذریعے, بندوق کے ذریعے, بائی ہک اور بائی کروک آج انہوں نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا ہے. اچھا ایک میں بات مکمل کر لوں نا, ایسے نہیں آپ درمیان میں بات انٹرپٹ کریں نا. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کار الاؤ نہیں تھی, لے لی, اور یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اور اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ یہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں, وہ جعلی آپ کا پتہ کون سا بلڈ پتہ نہیں کس چیز کا دیا, کس جانور کا دیا یا کس کا دیا, اس کی رپورٹیں آ گئیں. وہ رپورٹیں جب ہمارے سامنے, میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا تھا, میں نے کہا تھا اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جعلی ہیں, فیک ہیں, اور وقت نے ثابت کیا. آج میاں شہباز شریف جو اس وقت کے آج وزیر اعظم ہیں, انہوں نے 50 روپے کا سٹیمپ پیپر دیا, 50 روپے کہ جی وہ واپس آ جائیں گے. نہیں, لیکن اس میں تو شوق صاحب آپ کو اس پہ بھی خوش ہونا چاہیے کہ حالات, واقعات اور جب سال تبدیل ہوں یا وقت تبدیل ہو, تو آج آپ کے لیڈر بھی جو ہے مشکلات میں, تو کل کو ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ اس وقت 20% دے کے, پہلے تو جعل سازی سے لی گئی, یہ نہیں لے سکتے تھے قانونی طور پہ, ہم نے پڑھ بھی دیا. اور اس وقت کتنا پے کرتے تھے؟ 20%. خان صاحب کی حکومت آئی, آتے ہی انہوں نے کیا کیا, اس کو بڑھا کر 50% پہ لے گئے کہ جو آج کے بعد یہاں سے توشہ خانہ سے تحفہ لے گا, جو باہر سے ممالک سے آتا ہے, قانونی طور پہ اب لے سکتے تھے, وہ 50% پے کریں گے. آج آپ وہی گھڑی کی بات کریں, میں پھر کہہ رہا ہوں, آج 200 کے قریب مقدمات ہے خان صاحب پہ. آپ نے دہشت گرد کہہ دیا, آپ نے کرپٹ کہہ لیا, آپ نے غدار کہہ لیا, اور سب سے بڑھ کر جب کچھ نہیں ہوا, نکاح پر آپ نے سزا دے دی. آج ان کیسز کی فیٹ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ وکلا پیش نہیں ہو رہے, اور وہ وکیل بار بار اس کو کھینچ کے لا رہے ہیں, بھائی آ کے بحث تو کرو آپ. اور انہی کیسز کے اندر میں پھر کہوں, جو ان کے پروسیکیوٹرز تھے منصور, انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ کیس نہیں بنتا.